بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کا کیا ان کا بھی کوئی ٹرائل ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ انڈر آرمی ایکٹ وہ ملٹری کورٹ کے سامنے ان کو ٹرائی کیا جائے؟ کیا اس کی کوئی چانسز ہیں؟ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے کہ جی جسٹس فائز عیسیٰ کا کمیشن جو بنا تھا، جو آڈیوز جس قسم کی لیک ہوئی تھی، تو اس کے اوپر اس کا کیا فیوچر ہے؟ بیکاز سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اس کیس میں ہیئرنگ ہوئی اور چیف جسٹس صاحب نے لارجر بینچ بنا کے اس کو خود اس کیس کو سنا، اور خطرہ یہ ہے کہ شاید وہ اس کمیشن کو سٹے دے دیں گے یا اس کمیشن کو ختم کر دیں گے۔ ایکسپیکٹڈ یہی ہے، نظر اس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے کہ جی حکومت کی طرف سے کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، ابھی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر خبریں چل رہی ہیں کہ ہیلتھ منسٹر جو ہیں حکومت کے، جو وزیر صحت ہیں، وہ عمران خان صاحب کے متعلق ان کی میڈیکل رپورٹس کے متعلق کوئی انکشافات کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایشوز تھے جن کے متعلق میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو آج جو سب سے اہم بات ہے عمران خان صاحب کے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ جی ان کا کیس کیا ملٹری کورٹ میں ریفر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، بیکاز حکومت، جیسے کہ میں سب کو پتہ ہے، چونکہ وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ جو مئی 9 کا واقعہ ہے اس کی جو پلاننگ ہے وہ عمران خان صاحب اس کے پیچھے، وہ یعنی یہ پلاننگ ان کی تھی یہ سب کچھ۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس کی رپورٹ جو ہے، وہ ایک ڈیٹیل انٹیلیجنس کی رپورٹ مجھے ملی، اور میں نے اس کے اوپر ظاہر ہے لکھا بھی، وہ جو آج نیوز اور جنگ میں پبلش بھی ہوا۔ اس رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں تو اس رپورٹ میں بھی اسی قسم کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہ جی ان کی طرف سے یہ پہلے کی ایک پلاننگ تھی، 9 مئی سے پہلے کی مطلب کہ پلاننگ تھی، اس کے لیے ایک ماحول بنایا گیا، اور کچھ ان کے بڑے ہی جو جن کے اوپر بہت کم لوگ، جن کے اوپر وہ بہت اعتماد کرتے ہیں، ان سے اس الزام کے جو ایجنسیز کے مطابق، جو رپورٹس کے مطابق، کہ ان بہت کم لوگوں کو انہوں نے یہ اسکیم یا پلاٹ جو ہے وہ شیئر کیا تھا۔ باقی جو موسٹ آف دا پی ٹی آئی لیڈرز، جو ان کی بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے لیڈرز کی تھی، ان کو اس قسم کے پلاننگ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ اسٹرانگلی ڈینائی کرتے ہیں، اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے، اور یہ کہ ایجنسیز کی یہ سازش تھی، اور ایجنسیز کے لوگ تھے جنہوں نے یہ اٹیکس کیے سارے، اور یہ جو 9 تاریخ کو جو ملٹری کے ٹارگٹس تھے، جو ملٹری انسٹالیشن وغیرہ وغیرہ، جو وہاں پہ جو مطلب ہے کہ جلاؤ گھراؤ کیا گیا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو پرامن پارٹی ہے ہماری، تو وہ تو ٹوٹلی ڈینائی کرتے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری صداقت علی عباسی سے بھی بات ہوئی، جو کہ پی ٹی آئی کے ظاہر اہم رہنما بھی ہیں اور ان کے اسپوکس مین بھی ہیں پارٹی کے۔ تو ان سے میری بات ہوئی تو وہ بھی اس چیز کو مکمل ڈینائی کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر اس قسم کی بات ہوتی تو مجھے بھی پتہ ہوتا کہ جی کیا اس قسم کی، یعنی کہ کیا ہمیں کہا گیا کہ جی کہاں کہاں ٹارگٹ کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو ڈیوٹی پنڈی میں تھی، اور میں تو لوگوں کو لیاقت باغ کا کہتا رہا، لیاقت باغ لے کے گیا۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے ویو پوائنٹ عمران خان صاحب کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، لیکن ایجنسیز جو ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا میں نے جیسے کہ بتایا کہ میرے پاس رپورٹ جو میں نے خود پڑھی، تو اس میں تو کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں تھی اس میں، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ جی کن کن لوگوں کو پنجاب میں، لاہور میں کس کس کو یہ کہا گیا تھا کہ جی کس طریقے سے آپ نے جو مطلب ہے کہ کور کمانڈرز جو ہاؤس ہے اس کی طرف لوگوں کو لے کے جانا ہے، پھر یہاں پہ جی ایچ کیو کا کہا گیا، پھر اسی طریقے سے کچھ اور جو لوگ ہیں کے پی کے میں کس کس کو کہا گیا، پھر بلوچستان کے لیے انہوں نے کہا کہ کس کو کہا گیا۔ سو اس لحاظ سے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹارگٹس پہلے کے بالکل کلیئر تھے، اور یہ سارا ویل پلان طریقے سے، پری پلان طریقے سے یہ کیا گیا تھا، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ جی ویسے ہی پروٹیسٹ ہوا، لوگ باہر نکل گئے اور سارے شہروں میں لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم جا کے فوج کے جو اوپر ہے وہاں پہ فوج کے جو مطلب ہے کہ بلڈنگز ہیں، انسٹالیشنز ہیں، کہ ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ یہ کوئی ایسے نہیں تھا کہ جی یہ خود سے ہو گیا، تو یہ اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں یہ پلاننگ تھی۔ اب یہ ہے کہ جی آج پریس کانفرنس کی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی، ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ تقریباً 200 سے زیادہ شاید ٹوٹل ایف آئی آرز ہوئی ہیں یہ جو 9 تاریخ کے واقعات تھے، اور انہوں نے صرف وہ بتا رہے تھے کہ شاید 5 کیسز ایسے ہیں جو جو ریفر کیے جائیں گے یا کیے جا رہے ہیں
آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت جو ملٹری اتھارٹیز کو ریفر کیے چاہیں گے، یعنی کہ ان کا ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہوگا. وہ صرف 4-5 ایف آئی آرز ہیں. باقی جو میجورٹی آف دا ایف آئی آرز ہیں، اور بہت بڑا نمبر ہے، وہ بتا رہے تھے کہ اوور 200، وہ نارمل یا تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں یا پھر جو نارمل پی پی سی کے تحت ان لوگوں کا اس طرح سے ٹرائل ہوگا. تو اس میں انہوں نے ایک بات جو کی، وہ یہ، جب عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان صاحب کا بھی کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے زمرے میں تو آتا ہے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ریفر کر رہے ہیں ملٹری کورٹس کا. اور میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں، اور جو اطلاعات بھی ہیں کہ یہ تو کہہ رہی ہے گورنمنٹ، یہ تو سب کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر نے تو نام بھی لے لیا، اور ان کے وزراء بھی آگے نام لیتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کہ عمران خان پیچھے، عمران خان اس کے پیچھے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو ریفر کرنا ہے ملٹری کورٹس کی طرف، تو اس کے لیے اسٹرانگ ایویڈنس ایسا ریکوائرڈ ہوگا، جس کے اوپر میری اطلاعات بھی یہ ہیں کہ ظاہر ہے ایجنسیز کام بھی کر رہی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک ان کو کس قدر اسٹرانگ ایویڈنس ملا اس سلسلے میں. لیکن اگر بہت اسٹرانگ ایویڈنس ملا، یا جن لوگوں کو پکڑا گیا ان کی بیانات اس قسم کے آ جاتے ہیں، یا فرض کریں کہ کوئی اہم رہنما جس طرح یاسمین راشد صاحبہ اور دوسرے کچھ اور رہنما ہیں، ان کی طرف سے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایت تھی، ہمیں یہ کہا گیا تھا، اگر اس قسم کی بات ہوتی ہے، تو پھر تو میری دانش میں اگر ریفر کیا جائے، اس کے اوپر پھر بھی اینی اور شور مچے گا، بیکاز عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں. 9 مئی کا واقعہ ظاہر ہے بہت ہی کنڈیمنیبل اور بہت ہی افسوسناک تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو ایک پولیٹیکل لیڈر کے لحاظ سے یہ لوگ، بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کرنے کے لیے، اور تاکہ ان کو ہر حال میں سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے فوج کی طرف ان کا کیس یا آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا. سو میری رائے میں یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ ملٹری اتھارٹیز کے لیے، انلیس کہ اتنا بڑا ایویڈنس ہو، اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہو کہ جس کے اوپر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ عمران خان صاحب کی بچت نہیں ہو سکتی. لیکن اس کیس میں اگر فرض کریں ایسا ہی اگر حالات ہوں، تو پھر بہتر ہے کہ جی وہ آپ سول سائٹ کے اوپر کسی کورٹ میں آپ ٹرائل کر لیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں آپ ٹرائل کر لیں. اگر اتنا ہی اسٹرانگ ایویڈنس ہے تو پھر ظاہر ہے وہ وہاں پہ بھی ظاہر ہے وہ چل سکتا ہے. یہ خیر میری ذاتی رائے ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کے لیے اور سول گورنمنٹ کے لیے، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لیے، عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں ہو سکتا. اچھا، جب ایک طرف تو خیر یہ میں جب عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی پالیٹکس کے حالات وہ یہ ہیں کہ جی جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک تو بہت سے لوگ ہر روز یہ تانتا بن گیا ہے کہ جی لوگ پارٹی کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے یہ سلسلہ. تو اس کے جو ساتھ ساتھ جو یہ ہو رہا ہے کہ کچھ بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اس لحاظ سے کہ جی جو پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ آپ کو ٹکڑے ہوتے ہوئے شاید دکھائی دیں اور اس لحاظ سے ایک تو نان اینٹی ہے جس نے کل اناؤنس کیا، آج سنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کے کوئی ایک ان کے شاید فارورڈ ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے، جنہوں نے پی ٹی آئی حقیقی بنانے کا اعلان کیا، اور انہوں نے شاید اس پارٹی کو جا کے رجسٹر کرانے کی بھی کوشش کی. لیکن جو بات بہت سیریس جو ہو رہی ہے، اور جس میں ایک مطلب ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ہے، یعنی ایک اہم حصہ، بڑا تو مجھے نہیں پتا کتنا بڑا ہوگا، لیکن ایک کنسیڈریبل سائز جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ جو پی ٹی آئی میں مطلب ہے کہ ابھی تک شامل ہیں، اور کچھ شاید جو ہیں جنہوں نے کچھ چھوڑ دیا جن لوگوں نے، اور کچھ شاید جب ان کے نام سامنے آئیں گے تو وہ چھوڑ دیں گے پی ٹی آئی کو. تو وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہی لانچ کرنے جا رہے ہیں نئی. تو اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، اور وہ جو جب لانچ ہوگی تو یہ ایک شاید پی ٹی آئی کے لیے ایک ڈینٹ ہوگا. بیکاز جیسے میں آپ کو کل بھی کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان آپس میں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور اگر آپ عمران خان صاحب کو مائنس کرتے ہیں تو پی ٹی آئی میں لوگوں کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی بے شک وہ اگر فرض کریں عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کا 100 ہم سکور کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح وداؤٹ عمران خان
30 یا 40 اگر اسکور ہوتا ہے تو پھر اگر ان کے لوگ جو پی ٹی آئی کے جو نان فیسز ہیں اگر وہ بھی پارٹی کو چھوڑ کے یا کوئی دوسری پارٹی جوائن کر دیتے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی کا ایز اے پولیٹیکل پارٹی بہت زیادہ سیریس مزید ان کو ڈینٹ پڑ سکتا ہے اور پڑے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ جو میں ایک بات کر رہا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے کمیشن کی بات، کہ وہ جو کمیشن حکومت نے بنایا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ جو آڈیو جو لیکس ہوئی ہیں اور خاص طور کے اوپر جو چیف جسٹس آف پاکستان کے متعلق یا ان کے سپریم کورٹ کے کچھ ججز کے متعلق تھیں، تو اس کو بیسیکلی انہوں نے انکوائر کرنا تھا کہ جی اس میں حقیقت ہے، کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے کمیشن نے کام بھی شروع کر دیا تھا۔ اور میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے کام چلے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی پٹیشن کر دے گا، پھر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بینچ بنا دیں گے اور بینچ کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس قسم کا فیصلہ ہوگا، اور جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے کمیشن کا فیٹ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو ابھی ظاہر ہے کمیشن نے ظاہر ہے کام شروع کر دیا، لوگوں کو نوٹسز بھی ایشو کر دیے، لیکن آج اس جو لارجر بینچ بنایا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے، تو انہوں نے اس کی ہیئرنگ ظاہر ہے آج ہوئی ہے اور کسی وقت بھی آج آرڈر بھی آ جائے گا۔ تو اس میں جو کمیشن کی جو پروسیڈنگ تھی یا جو چیف جسٹس صاحب کے جو وہاں پہ انہوں نے جس طریقے سے اس ایشو کو مطلب ہے کہ جو آبزرویشنز تھی، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کمیشن یا تو اسٹے ہو جائے گا یا اس کو وہ ختم کر دیں گے۔ حالانکہ اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کے اوپر آبجیکشن کیا اور جس کے اوپر تھوڑا سا ناراض ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان، اور انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اور پھر ہمارے معاملات میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں کی۔ اور یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کمیشن اس طرح بنا دیں اور آپ جوڈیشری سے پوچھیں ہی نہیں، یہ تو ہمارے معاملات میں انٹرفیرنس ہو۔ اس طرح کی جتنی بھی باتیں اگر آپ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس سے کلیئر ہے کہ کس قسم کا فیصلہ ہوگا۔ اور میری ذاتی رائے میں آئی ڈونٹ سی کہ جی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے کمیشن کا اس لحاظ سے کوئی کہ وہ آگے چلے گا، بیکاز سپریم کورٹ میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو تسلیم کرے گی، اس چیز کو مانے گی، اور وہ اس کو اسٹے یا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ رد کر دے گی۔ تو اس سے سپریم کورٹ کے اندر، حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ حکومت تقسیم کر رہی ہے، لیکن ود ان سپریم کورٹ کی جو اندر جو تقسیم ہے اس کو تو سپریم کورٹ کی اپنی تقسیم ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا اپنا ایک اہم کردار ہے۔ دوسروں نے تقسیم نہیں کیا، بلکہ سپریم کورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ کے اندر کی پالیٹکس ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور کے چیف جسٹس صاحب کا جو کردار ہے، تو شاید اس کی وجہ سے یہ تقسیم زیادہ اصل وجہ شاید تقسیم کی وہ ہے۔ اچھا، آخری چیز جو میں ایک ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک رپورٹ آئی کہ جی میں سن رہا تھا جیو میں بریکنگ نیوز تھی کہ کسی بھی وقت جو ہیلتھ منسٹر ہیں اس حکومت کے، پی ڈی ایم کی حکومت کے، تو وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور اس پریس کانفرنس میں مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کی جو فائنڈنگز ہے اس کے اوپر وہ کچھ ریویل کریں گے، کچھ انکشافات کریں گے۔ اب وہ انکشافات کیا ہو سکتے ہیں، ابھی ظاہر ہے جب وہ اناؤنس ہوگا کہ کس قسم کے ان کے مسائل ہیں، کس قسم کی بیماریاں ہیں، تو مجھے نہیں پتہ یہ کیا کچھ ہوگا اس میں، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ بیسیکلی اس کا مقصد جو ہے وہی کہ عمران خان صاحب کو چونکہ عمران خان صاحب آلریڈی اب بہت زیادہ ڈیفینسو میں ہیں، اور اس وقت میڈیکل رپورٹ کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں بہت پہلے بھی کہا جاتا تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے تھے کہ ہماری کوشش ہے کہ پتہ نہیں ہم ان کا بلڈ سیمپل لے لیں یا پتہ نہیں کس طرح کا، تو اس سے پھر تو جس قسم کے آپ کو پتہ ہے کچھ عمران خان صاحب کے متعلق کچھ الزامات آلریڈی لگائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ بات کرتے ہیں پالیٹکس میں، تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ اسی قسم کی ایک بات ہوگی، اور مقصد یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ڈیمیج کیا جائے، اور چونکہ عمران خان صاحب آلریڈی اس وقت بہت مسائل کا شکار ہیں، تو اس قسم کی بات جو ہوگی حکومت کی طرف سے وہ اب ایک تو یہ کہ میڈیکل رپورٹ کے متعلق وہ کیا کہیں گے، تو کیا یہ حکمت عملی صحیح ہوگی کہ نہیں، میری ذاتی رائے میں ویسے اس طرح کی چیزوں کو انڈورس نہیں کرتا کہ اس کے لیے آپ پریس کانفرنس کر کے تو اس طرح سارا کچھ کریں، لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، اور جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ ان کو فائدہ ہوگا یا اس کا ان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔